الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو، جان ہے وہ جہان کے، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا عرض کرنے کے بعد نبی رحمت آقا دو عالم سرور کونین مالک کل کائنات اللہ کے پیارے امت کے سہارے احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے دوستوں، ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پاک محبوب علیہ السلام کا امتی بنایا ہے، ہمیں آل رسول کا بھی غلام بنایا ہے اور اصحاب رسول کا بھی نوکر رکھا ہے۔ اس نے ہمیں بزرگان دین کا ادب و احترام کرنے والا بنایا ہے، اولیاء کرام کو ماننے والا اور ان کی تعظیم کرنے والا بنایا ہے، اور ہمیں اس نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنایا ہے، ہمیں صحیح العقیدہ مسلمان بنایا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں صحیح العقیدہ مسلمان بنایا۔ یہ تو وہ چند باتیں تھیں جو میں ہر دفعہ شروع میں عرض کیا کرتا ہوں، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں اور یہ جو ذکر ہے وہ ان ہستیوں کا ہے، ان عظیم ہستیوں کا ہے کہ جن کا ذکر کرنے سے دل صاف ہوتا ہے، دماغ روشن ہوتا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ یہ ان پاک ہستیوں کا ذکر ہے، اور یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جیسا ہے، جیسا ان کا عقیدہ تھا ویسا ہی ہمارا عقیدہ ہے، اور الحمدللہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں۔ میرے عزیزوں، اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، ان کا معنی
اللہ اور اس کے رسول کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، حتیٰ کہ جبریل امین بھی نہیں جانتے۔ صرف اللہ رب العزت کو ان کا علم ہے، یا پھر اللہ رب العزت کی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کا علم ہے۔ آگے رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والکتاب المبین، قسم ہے اس روشن کتاب کی، قسم ہے اس روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں نازل کیا، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں نازل کیا۔ اور آگے ارشاد فرماتا ہے انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت سب سے پہلے ارشاد فرماتا ہے حامیم، میں نے پہلے عرض کیا یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، یہ راز و نیاز کی باتیں ہیں جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے درمیان ہوتی ہیں، اور کوئی ان کا معنی نہیں جانتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے۔ اور اس سے آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والکتاب المبین، قسم ہے اس روشن کتاب کی کہ جس کو ہم نے بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ بندے نا دو طرح کے ہوتے ہیں، جو آدمی ہوتا ہے وہ دو طریقوں کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں جو نرمی سے بات کو مان لیتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں، اور دوسرے طریقے کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سختی سے بات کو مانتے ہیں، نرمی سے نہیں مانتے، وہ سختی سے مانتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں کہ گناہ کرو گے تو سزا ملے گی، نافرمانی کرو گے تو سزا ملے گی، اور اگر فرما برداری کرو گے، رب رسول کی اطاعت کرو گے تو پھر تمہیں اجر ملے گا، تمہیں ثواب ملے گا، تمہیں اس کی اچھی جزا ملے گی۔ رب تعالیٰ آخر میں ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے جو رمضان مبارک میں آتی ہے، اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے، یعنی کہ شب برات ہے۔ پہلے یہ سماعت فرما لیں کہ شب کا معنی ہے رات، اور برات کا معنی ہے نجات، چھٹکارا، قطع تعلق۔ چونکہ اس رات میں بہت سے لوگ گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، بہت سے لوگ دوزخ کی آگ سے نجات حاصل کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں۔ اس رات میں توبہ و استغفار کرتے ہیں اور گناہوں سے، برے کاموں سے، رب رسول کی نافرمانی سے قطع تعلق کرتے ہیں۔ تو اس رات کا نام شب برات ہے، یعنی کہ
نجات والی رات۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اور پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مشکاہ شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کو قیام کرو، یعنی عبادت کرو، اور دن کو روزہ رکھو۔ شعبان کی 15ویں رات کو قیام کرو یعنی کہ عبادت کرو اور دن کا روزہ رکھو، اور غروب آفتاب سے فجر تک اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر جلوہ فروز ہوتا ہے، اور یہ آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کو میں بخش دوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر اپنی تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کو میں بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا جس کو میں رزق دوں، ہے کوئی بیمار جو مجھ سے شفا مانگے میں اس کو شفا دوں۔ غروب آفتاب سے لے کر فجر کے وقت تک اللہ رب العزت فرماتا رہتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کو میں بخش دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ مصیبت سے چھٹکارا مانگنے والا کہ اس کی مصیبت میں دور کر دوں۔ غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک یہ آواز آتی رہتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی توبہ استغفار کرنے والا، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا۔ اس قسم کی ندائیں بلند ہوتی رہتی ہیں ساری رات، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، یعنی مغرب کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک رب تعالیٰ یہ صدائیں بلند کرتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق دوں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں رات کو قیام کرو، عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ مشکاہ شریف میں حدیث موجود ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ 15ویں رات کو عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ ام المؤمنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک رات کو نفل پڑھ رہے تھے، نفل ادا کر رہے تھے، تو پاک نبی علیہ السلام نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یوں لگا کہ اللہ کے نبی اللہ کو پیارے ہو گئے، تو میں نے جا کے آپ کے انگوٹھے کو ہلایا، پھر آپ نے حرکت کی تو مجھے لگا کہ سجدہ طویل کیا ہے نبی پاک علیہ السلام نے۔ اور پھر جب نبی پاک علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو فرمانے لگے کہ اے عائشہ تیرا کیا خیال تھا کہ میں تجھ سے وفادارانہ سلوک نہیں کروں گا؟ تو عائشہ صدیقہ فرمانے لگیں کہ خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، میں یہ سمجھی تھی کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ میرے دماغ میں گمان پیدا ہو گیا تھا کہ شاید آپ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ تو پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ اے عائشہ تم جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ تو عرض کرنے لگیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا اے عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات میں عام بخشش ہے،
اس رات میں بے شمار لوگوں کی بخشش ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ رات میں اپنے بندے پر لطف و کرم کی نگاہ فرماتا ہے اور توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور جو رحم چاہنے والے ہوتے ہیں ان پر رحم کرتا ہے۔ یہ 15ویں شعبان کی رات ہے جس میں اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں شعبان المعظم کی 15ویں رات کا ذکر آیا ہے۔ یہ تو آج کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی اس رات کی کوئی فضیلت نہیں، اس رات میں عبادت کرنا کہیں سے ثابت نہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس روایت کو بیان کرتی ہیں کہ وہ رات جس میں نبی پاک علیہ السلام نے طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ رسول اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، تو پاک نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اے عائشہ یہ 15ویں شعبان کی رات ہے، تم جانتی ہو اس رات میں اللہ رب العزت عام بخشش فرماتا ہے، بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ایک نوجوان جس نے کہا کہ یار شب برات آ رہی ہے، شعبان کی 15ویں رات آ رہی ہے، میں گناہوں سے توبہ کروں گا، جتنے بھی مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں میں اس سے توبہ کر لوں گا، میں آئندہ بھی کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور میں دن کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اور کسی نے اس کو یہ کہہ دیا، کسی کالے دل والے نے اس کو یہ کہہ دیا اپنی کالی زبان سے کہ یار اس رات کی کوئی فضیلت نہیں، اس رات میں عبادت کرنا کہیں سے ثابت نہیں۔ اس نے جھوٹ بولا اور وہ اس بندے کی باتوں میں آ کر اس نے عبادت کو ترک کر دیا۔ اس نے جو توبہ استغفار کرنا تھا وہ اس نے نہیں کیا، اپنے گناہوں سے جو بخشش طلب کرنی تھی رب تعالیٰ سے وہ اس نے نہیں کی، اور نہ ہی دن کو روزہ رکھا۔ تو بتاؤ جو یہ اس کا نقصان ہوا، وہ جو خسارے میں رہا، وہ کس کے کھاتے میں جائے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یہ کتنے بد نصیب اور بدبخت لوگ ہیں کہ اللہ کے بندوں کو اس کی عبادت کرنے سے روکتے ہیں، روزہ رکھنے سے روکتے ہیں۔ اس شخص سے بھی زیادہ کوئی بدبخت ہوگا جو عام لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرے۔ ابھی غالباً 2-3 سال یا 4 سال پہلے کا واقعہ ہے، یہی 15 شعبان کا دن تھا، تو اسی طرح کالے دل والا میرے سامنے آ گیا اور کہنے لگا کہ آج تو تم نے روزہ رکھا ہوگا۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ کہتا استغفر، کہتا تم نے آج روزہ رکھا ہوگا؟ میں نے کہا جی الحمدللہ میرا روزہ ہے۔ کہتا استغفر اللہ۔ میں نے کہا لعنت اللہ علیہ۔ میں نے کہا پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو، اور تو کہتا ہے کہ استغفر اللہ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو کیسا بندہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اس کے عبادت کرنے سے روکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے دور کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کو نہ سنو جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کریں، صرف انہی کو سنو جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ کیسا بدبخت شخص ہے جو اللہ کے بندوں کو اس کی عبادت کرنے سے روکتا ہے۔ جو حدیث میں اس رات کا حکم آیا ہے کہ اس رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، وہ لوگوں کو بھٹکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔
کہ نانا اس رات میں عبادت نہ کرنا، اس رات میں عبادت نہ کرنا، اس رات میں قیام نہ کرنا، اس رات میں نوافل نہ پڑھنا، اور نہ ہی دن کو روزہ رکھنا۔ کیا عقل میں یہ بات آتی ہے؟ اور آج سوشل میڈیا کے ذریعے ہر کسی کے پاس کوئی بھی فتنہ ہو ٹھک کر کے پہنچ جاتا ہے۔ جن کی نسلیں میلاد مناتی ہوئی آ رہی ہوتی ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں 12 ربیع الاول کو کہ مولوی صاحب میلاد منانا جائز ہے؟ 4 منٹ کا کلپ سن کر اپنی عبادت کو ترک کر دیتے ہیں۔ 4 منٹ کا کسی کا کلپ سنا کہ جی اس رات کی کوئی فضیلت نہیں آئی، اس رات میں عبادت کرنا کہیں سے ثابت نہیں ہے، جی عبادت کو بھی ترک، روزے کو بھی ترک، جو قرآن پڑھنا تھا آج کی رات اس کو بھی چھوڑ دیا۔ میں نے کہا یار خدا کا خوف کرو کہ رب رسول کی فرما برداری کے بجائے تم لوگوں کو ان کی نافرمانی کی طرف لے کے جا رہے ہو، رب رسول سے دور کر رہے ہو۔ خدا را آپ لوگ بھی اپنے آپ کو بدلیں۔ جس کی باتوں سے لگے کہ یہ رب رسول سے دور کر رہا ہے، اس کی باتوں کو نہ سنو، صرف انہی کو سنو جو رب رسول سے قریب کرتے ہیں۔ جن کی بات سنو تو دل میں عشق مصطفیٰ کی تڑپ پیدا ہو، جن کا تم کچھ قول سنو، جن کو تم گفتگو کرتے ہوئے سنو تو تمہارے دل میں سنت کی محبت پیدا ہو، تمہارے چہروں پر سنت سجے، تمہارے سر پر سنت سجے۔ ایسے لوگوں کی بات سنو، ایسے لوگوں کی باتیں نہ سنو جو تمہیں رب رسول سے دور کرتے ہیں۔ یہ شب معراج آتی ہے، شب برات آتی ہے، یہ بڑا شور مچتا ہے جی ان راتوں کی کوئی فضیلت نہیں، ان راتوں میں عبادت کوئی نہیں کرنی، ان میں روزہ کوئی نہیں رکھنا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جو بندہ میرے اس بات کو سن رہا ہے جہاں کہیں بھی، اپنے دل میں ذرا ایک بار خیال لاؤ کہ شب معراج سے پٹاخے بجنا شروع ہوتے ہیں، کوئی پھل ڈڑیاں جلا رہا ہوتا ہے، کوئی پٹاخے جلا رہا ہوتا ہے۔ شب برات کو حد سے زیادہ یہ کام ہوتا ہے۔ کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ یار پٹاخے نہیں چلاتے؟ کبھی کسی نے اس بات سے روکا، اس کام سے روکا؟ جو کفار کیا کرتے تھے، جب مسلمان عبادت کرتے تھے تو وہ ان کی عبادت میں خلل ڈالنے کے لیے ایسے کام کیا کرتے تھے۔ جو کہتا ہے کہ عبادت نہ کرو، کبھی اس نے یہ کہا کہ پٹاخے نہ جلاؤ؟ اس نے یہ کہا کہ اپنے بچوں کو اس کام سے روکو؟ نہیں کہا۔ ان کا مقصد ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ بندوں کو گمراہ کیا جائے، رب رسول سے دور کیا جائے۔ اگر کوئی بندہ آج کی رات کو، 15 شعبان کی رات کو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ رب العزت اس کو بخش دیتا ہے تو تمہیں اس سے کیا تکلیف ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس رات اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، اور باقی راتوں میں آدھی رات کو جا کر ایک رحمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ جو لوگ ہوتے ہیں نا عبادت گزار، راتوں کو عبادت کرنے والے، ولی غوث قطب وغیرہ، وہ رات کا حصہ ان کو ملتا ہے صرف، کیونکہ آدھی رات کا انتظار کرنا پڑتا ہے رب کی رحمت مانگنے کے لیے۔ یہ اتنی عظیم رات ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، رب تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ جلوہ فروز ہوتا ہے۔ پہلے بندہ پکار رہا ہوتا ہے، جو عام راتیں ہوتی ہیں اس میں بندہ پکارتا ہے کہ یا اللہ معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میں اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرتا ہوں، تو مجھے بخش دے، میں تجھ سے رزق مانگتا ہوں، تو مجھے رزق دے دے، میں بیمار ہوں، میں تجھ سے شفا مانگتا ہوں، مجھے شفا دے دے۔ اس رات کی فضیلت یہ ہے، اس رات کی عظمت یہ ہے کہ رب تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا جس کو میں بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا جس کو میں رزق عطا کروں۔
ہے کوئی بیمار جو مجھ سے شفا مانگے اور میں اس کو شفا دے دوں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ جو مجھ سے مصیبت سے چھٹکارا مانگے اور میں اس کو مصیبت سے چھٹکارا دے دوں؟ یہ وہ عظیم رات ہے کہ جب بندہ باقی راتوں میں دعائیں کر رہا ہوتا ہے اور اس رات دعا قبول کرنے والا خود ارشاد فرماتا ہے کہ آؤ میں تمہیں معاف کر دوں۔ ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی توبہ میں قبول کروں؟ اور کشف المحجوب میں حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ ایک بزرگ کا قول نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو بخش دیتا ہے جو اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں سے کی توبہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو بخش دیتا ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ اور آگے ایک اور بزرگ کا قول نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اللہ سے جو توبہ کرے اللہ اس کو بخش دیتا ہے، اللہ نے جس کو بخشنا ہوتا ہے، جس کو جہنم سے آزاد کرنا ہوتا ہے، اس کو اللہ رب العزت توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ جو لوگ آج کی رات لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ وہ اس عظیم رات میں اس کے سامنے کھڑے ہوں۔ وہ ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ وہ 15ویں شعبان کو روزہ رکھیں۔ اللہ رب العزت ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ وہ اس رات اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اور ان کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، خود نہ عبادت کرتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں جی کہ نہ اس رات عبادت نہ کرنا۔ اگر کوئی عقل مند بندہ ہو نا، آج کوئی دین کے بارے میں ہو نا کہ یار یہ بات ہے، وہ فوراً مان لیتا ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، اور اپنے ذاتی کسی فائدے کے لیے بات ہو نا، وہ کہتا ہے نہیں مجھے زیادہ پتہ ہے، میں تیری بات نہیں مانوں گا۔ کہے گا نہیں یار میرے پاس دلیل ہے، میں تجھے بتاتا ہوں تجھے اس سے فائدہ ہوگا، وہ کہتا ہے میں نہیں مانوں گا۔ اور جب دین کی بات آتی ہے تو ہر کسی کی آپ لوگ مان لیتے ہو۔ ہمیں کپڑوں کا پتہ ہے کہ کپڑا کہاں سے اچھا ملتا ہے، ہمیں سلائی کا پتہ ہے کہ کون اچھا سیتا ہے، ہمیں کھانے پینے کا پتہ ہے کہ یار ہاں اس سے صرف کھانا اچھا ملتا ہے، تو دین کا نہیں پتہ، صرف دنیا داری کا پتہ ہے۔ دین کہاں سے خالص ملتا ہے؟ دین وہاں سے خالص ملتا ہے جن کے دل میں آل رسول کی بھی محبت ہوتی ہے، اصحاب رسول سے بھی عشق بھی ہوتا ہے، اور دین ان سے خالص ملتا ہے جو امام احمد رضا کے عقائد پر عمل کرتے ہیں۔ دین ان سے خالص ملتا ہے کہ جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور جن کا عقیدہ اعلیٰ حضرت جیسا ہے، امام احمد رضا جیسا ہے، ان سے دین خالص ملتا ہے، ورنہ تو بڑے شعبدے باز بیٹھے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دنیا مردار ہے اور اس کے شکاری کتے ہیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اور جو لوگوں کو دنیا کی طرف راغب کرتے ہیں وہ بھی دنیا کے کتے ہیں۔ جو دنیا دار خود بن جاتا ہے وہ دوسروں کو بھی منع کرتا ہے کہ یار نہ عبادت نہ کرنا، روزہ نہ رکھنا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اتنی عقل کم ہوتی ہے کہ ان کی باتوں میں آ کر عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام پر تو تہجد فرض تھی، لیکن امت پہ فرض نہیں، کیونکہ پاک نبی علیہ السلام کو امت کا خیال تھا، امت سے محبت ہے۔ تو آج کا امت ہی کیسا ہے کہ کسی کی بھی بات سن کر نبی کے بارے میں فوراً مان لیتا ہے۔ خدارا اپنے آپ کو تبدیل کرے۔ میرے امام فرماتے ہیں باخدا خدا کا یہی ہے در، باخدا خدا کا یہی ہے در، اور نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15ویں شعبان کو عبادت کرتے تھے اور دن کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے، اور آج کوئی ملا اٹھ کے کہہ دے کہ نانا اس رات عبادت نہ کرنا
تو ہم اتنے دین سے دور ہو چکے ہیں کہ بغیر کسی چھان بین کے، بغیر کسی تحقیق کے اس کی بات کو مان لیتے ہیں، بغیر کسی میں نے ابھی پہلے کہا نا کہ ہم دنیا داری میں اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں دنیا کا پتہ ہے کہ ہاں یہ یہاں سے صحیح ہوتا ہے، یہاں سے صحیح ہوتا ہے، لیکن ہمیں دین کا نہیں پتہ۔ خدا را اپنے آپ کو بدلیں۔ یہ رب اور بندے کا معاملہ ہے۔ بندے نے رب سے توبہ استغفار کرنی ہے، اللہ رب العزت اتنا کریم ہے، اور آج کی رات 15 شعبان کی رات تو وہ خود پکار رہا ہوتا ہے، وہ خود ارشاد فرما رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ تو اس عظیم رات کو بھی اگر کوئی اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرے تو اس سے بد نصیب اور بدبخت شخص اور کوئی نہیں ہوگا۔ اسی لیے جو لوگ روکتے ہیں آج کی رات کو عبادت کرنے سے، ان کو کہنا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ جو روکتے ہیں روزہ رکھنے سے، ان کو کہنا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، تو کون ہوتا ہے رب کے اور میرے بیچ آنے والا؟ یہ تو اتنی عظیم رات ہے، باقی راتوں میں بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ بخش دے، اور یہ اتنی عظیم رات ہے، اتنی اعلیٰ رات ہے کہ اس میں معاف کرنے والا خود فرماتا ہے کہ آ میرے بندے میں تجھے معاف کر دوں، آ میرے بندے میں تجھے معاف کر دوں۔ تو احادیث مبارکہ میں اس رات کی فضیلت، اس رات کی عظمت اور اس رات کو عبادت کرنے کا حکم خود پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی کہے کہ حدیث ضعیف ہے، اگر کوئی کہے کہ یہ جی شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت والی حدیثیں ضعیف ہیں، تو کہنا تو حدیث کی تحقیق سے پہلے اپنی تحقیق کر کہ تو کہیں محلے کی مشترکہ محنت کا نتیجہ تو نہیں ہے کہ بندے کو اس کے رب کی عبادت کرنے سے تو روک رہا ہے۔ تو کیسا بندہ ہے؟ توبہ استغفار کا معاملہ بندے کا اور اس کے رب کا ہے۔ تو جا جہنم میں نے تو آج کی رات عبادت بھی کرنی ہے اور دن کو روزہ بھی رکھنا ہے، کیونکہ میرے لیے تو زیادہ نہیں، میرے نبی کا فرمان میرے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ اور مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت شعبان کی 15ویں رات کو جتنے بھی گناہگار ہیں مجھ سمیت سب کو بخش دے، سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دن کا روزہ بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔